السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں، دعا میں یاد کرتے ہیں اور اپنے فیورٹ ناول کی ایپیسوڈز کا ویٹ کر رہے ہیں، جس ناول کا نام ہے عشق میں بسمل۔ اور آج میں آپ کو ایپیسوڈ سناؤں گی 146 پارٹ 2۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرجان بخاری کے سنسنی خیز اعلان نے جیسے پورا ہال کی ہوا ہی منجمد کر دی تھی۔ پورا ہال ایسے تھا جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب کو، ہر فرد پر سختہ طاری تھا۔ اتنی منتوں مرادوں کے بعد یہ دن آیا تھا۔ یہ کیسی بات مرجان شاہ کر رہا تھا۔ ہال کے دوسرے حصے سے افراتفری کے عالم میں ارمان خان، وجدان خان، روحان بخاری ہال میں آ چکے تھے۔ ہر طرف لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ سب سوالیہ نظروں سے مرجان بخاری کو دیکھ رہے تھے، جس نے زرمینہ خان کو پانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ لیکن آج جب وہ دن آیا تھا تو وہ شرط رکھ رہا تھا۔ کیا شرط رکھ رہا تھا مرجان بخاری؟ کیوں مرجان بخاری نے شرط جیسے الفاظ منہ سے نکالے تھے؟ ہر کوئی تجسس سے یہ سوچ رہا تھا اور مرجان بخاری کو دیکھ کر رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ کیا زرمینہ خان کی رخصتی رک جائے گی یا ہو جائے گی؟ کیا ہوگا آخر؟ سب کو تجسس تھا۔ حال میں ہر بندہ حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھتا۔ سامنے صوفوں کی طرف روحان بخاری کے تیور دیکھتی ثریا خان تو ایسے تھیں جیسے ابھی اس کی سانسیں فرار کر جائیں۔ اب وہ ایک ٹک اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کیسے نصیب تھے اس کی بیٹی کے۔ آخر کیا جرم تھا ان کی بیٹی کا؟ پہلے نکاح میں اتنی دیر بندھی، آج اگر اپنے گھر جانے کا ٹائم آیا تو ان کا داماد ہی ان کی بیٹی کو اتنی بڑی تکلیف دے رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ ثریا خان کے گال بھگو رہے تھے۔ مشکل سے ان کی بیٹی کا مستقبل کچھ بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ تب یہ مرجان بخاری نے کون سا اعلان کر دیا تھا؟ کیا شرط تھی؟ کیا چاہیے تھا اسے؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا اور وہ تو جہیز سے بھی انکار کر رہا تھا کہ اسے زرمینہ کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، اسے بس زرمینہ چاہیے۔ پھر اب کیسی شرط تھی؟ ہر چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ وہیں اسٹیج پر کھڑی زرمینہ خان بالکل ساکت کھڑی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ برستے آنسو اس کی تڑپ کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ اس کے شاہ نے کیا ظلم کیا تھا؟ یہ کون سا مقام پر اپنے عشق کو رسوا کر دیا تھا؟ اگر کوئی شرط تھی بھی تو اسے زرمینہ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اتنے لوگوں میں ایسے کیوں رسوا کیا؟ اس کی محبت کی توہین کر دی۔ شاہ نے یہ کیا کر دیا؟ زرمینہ خان ہر احساس سے بے نیاز لال آنکھوں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ مرجان بخاری پاس کھڑا اس کی یہ حالت کو سمجھ رہا تھا، لیکن اگر اب وہ تھوڑی سی بھی نرمی دکھاتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ اٹل لہجے میں کھڑا رہا۔ زرمینہ خان نے ریڈ نیٹ کے دوپٹے کے پردے میں سے
کبھی اپنے لالا اور بابا کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کیا تھا اس کی قسمت میں؟ سالوں ہجر سہا، آج اگر منتوں دعاؤں کے پورے ہونے کا دن تھا تو اس کا شاہ ہی سارے راستے بند کر رہا تھا، ہجر کی پھر سے لمبی دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ اس کا شاہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس پر جان دیتا تھا، وہ تو اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا، مارنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ آج ایسا کون سی شرط تھی جس کے لیے وہ اپنی زرمینہ کو چھوڑنے تک تیار کھڑا تھا؟ ایسا کیسے اس کا شاہ کر سکتا تھا؟ پورا حال اس وحشت ناک خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ پھر اس سناٹے میں ارمان خان کی آواز گونجی، بولو برخوردار، تمہیں کیا چاہیے؟ بتاؤ کتنی زمین چاہیے؟ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ بتاؤ کتنا زیور چاہیے تمہیں؟ کیا قیمت ہے ہماری عزت کی؟ بتاؤ لڑکے، کیا چاہیے تم کو؟ اگر تمہاری کچھ شرط تھی تو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا، سب کے سامنے تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تمہاری ہر شرط پوری کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ خیر، اب بھی یہ ارمان خان کا گھر ہے، یہاں سے کبھی کوئی سوالی واپس نہیں لوٹا۔ جو چاہیے تمہیں بتاؤ، کیونکہ یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، جان سے پیاری بیٹی کا۔ بولو، ہم میں سے کس کی زندگی چاہیے تمہیں؟ ارمان خان کے ان زہریلے اور مغرور جملوں پر پورے ہال میں رعب چھا گیا تھا، اور مرجان بخاری، جو کہ اپنی بیوی کی وجہ سے شرمندہ تھا، کیونکہ اسے دکھ تھا اپنی بیوی کو یہ تکلیف دینے کا، لیکن خود کو پھر بھی وہ نرم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ اپنے ارادے پر چٹان کی طرح قائم تھا۔ تبھی امتیاز بخاری اور روحان بخاری مرجان کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائیڈ پر لے جانے لگے، لیکن مرجان بخاری نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا۔ نہیں بھائی، مجھے یہی بات کرنی ہے۔ ان کی بیٹی پر بات آئی تو ان کی جان پہ بن آئی اور ان کی عزت پہ بن آئی۔ آپ نہیں بولیں گے؟ نہ بولوں، میں بولوں گا۔ ہماری بہن کا کیا قصور ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ اس بات کا جواب دے، ہماری پلک کا کیا قصور ہے؟ کیوں یہ ہماری بہن کو سزا دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں؟ کیوں اس کے شوہر سے اس کو دور رکھا جا رہا ہے؟ مرجان کی گرجدار آواز حال کے در و دیوار سے ٹکرائی اور غصے اور جلال سے بفرا ہوا آگے بڑھا۔ جب تک ہمیں دیان خان کا پتہ نہیں تھا، ہم چپ تھے۔ یہ کبھی ہماری بہن کا رشتہ عرفان سکندر سے کر رہے تھے، کبھی یہ ہماری بہن کو کسی کھونٹے سے باندھ رہے تھے۔ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کی بھی تو بیٹی ہے۔ آج یہ رخصتی اسی شرط پر ہوگی کہ دیان خان کے کمرے میں ہماری بہن کو شفٹ کیا جائے گا۔ اگر آج کے بعد پلک دیان خان کے کمرے میں اس کے ساتھ رہے گی، تبھی ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، کیونکہ انہوں نے پلک کو اپنی بیٹی ہوتے ہوئے بھی بیٹی نہیں مانا۔ ہماری بیٹی بے شک وہ نہیں ہے،
ہماری سگی بہن نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے بہن مانا ہے، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میری بہن بے یار و مددگار پھرے اور میں اپنی بیوی کے پہلو میں چلا جاؤں۔ جب تک یہ لوگ میری بہن کو کوئی مقام نہیں دیں گے، میں ان کی بیٹی کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ بھائی، مرجان بخاری کے اس دل چیر دینے والے سچے بیان پر جیسے وقت تھم گیا۔ مرجان بخاری کی بات پر ارمان خان، وجدان خان، روحان بخاری، امتیاز بخاری، سب کے سر جھک گئے۔ مرجان سچ کہہ رہا تھا۔ کسی نے بھی کبھی پلک کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا قصور تھا اس بچی کا؟ اس کے ماں باپ نہیں تھے، بس اس کا یہ قصور تھا۔ کیوں کبھی اس کا کوئی باپ نہیں بنا، کوئی بھائی نہیں بنا؟ سب اس سے باتوں سے رشتے نبھاتے رہے، لیکن آج مرجان بخاری اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ آج مرجان بخاری اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا تھا، اور مرجان کے اس جرأت مند روپ پر ہر آنکھ پلک کے لیے اشک بار تھی۔ ہر کسی نے پلک کو بے یار و مددگار دیکھا تھا۔ لوگ اب یاد کر رہے تھے کہ ایسا کون سا ظلم تھا جو ثریا خان نے پلک پر نہیں کیا تھا۔ سب نے اسے چپ چاپ برداشت کیا۔ اگر آج مرجان بخاری بات کر رہا تھا تو صحیح کر رہا تھا۔ ارمان خان کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے تو بول رہا تھا آج، لیکن پلک کے لیے وہ کبھی نہیں بولا۔ پلک کے لیے اس نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کبھی اپنی بیوی کے خلاف نہیں گیا۔ آج سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس یتیم بچی کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، اور امتیاز بخاری کو تو اپنے بیٹے پر فخر ہو رہا تھا۔ روحان بخاری شرمندگی میں کھڑا جا رہا تھا، جس نے پلک کو بیٹی بنا کر پالا تھا، لیکن کبھی اسے بیٹی کا درجہ نہیں دے پایا، کیونکہ اگر وہ اسے بیٹی سمجھتا تو وہ اسے بے یار و مددگار حویلی میں نہ چھوڑتا۔ وہ دن رات پستی رہی، کسی کو خبر نہیں، لیکن مرجان بخاری آج سارے حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ان خان حویلی والوں کو بتا سکے کہ یتیم اور اپنی بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور آج وہ فرق نظر آ گیا تھا۔ آج ارمان خان اور وجدان خان زمینہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر چہرے پر شرمندگی تھی، ہر کسی کو آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مرجان بخاری نے آج سب کو شیشہ دکھا دیا تھا۔ پلک شاہ نواز خان اور جنت کی بیٹی تھی، نہ تو اسے رخسانہ بخاری اور امتیاز بخاری نے اپنی بیٹی بنایا، نہ ارمان خان اور ثریا خان نے اپنی بیٹی بنایا۔ وہ شاہنواز خان اور جنت خان کی بیٹی تھی۔ آج مرجان بخاری نے سب کے منہ پر وہ تماچا مارا تھا جو شاید ان کے صدیوں بھولنے والا نہیں تھا۔ جاری ہے
کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا ناول زیادہ اچھا لگا، کون سا ایپیسوڈ زیادہ اچھا لگا، اور ایسے ہی ایسچ ناولس کو پڑھتے رہیں، پیار دیتے رہیں اور کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔